پیپلز پارٹی وڈیرے اور جاگیرداروں پر مشتمل یہ پارٹی جو کراچی سمیت پورے سندھ پر قابض ہے، اس کو سب سے زیادہ جس کی سہولت کاری اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ ابھی یہ لوگ جبکہ ہم برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ وزارتوں پر بک رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دو، اس پر فروخت ہو رہے ہیں، یہ گورنرشپ پر فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کراچی کے لیے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہیں کی، اپنی دکانیں آگے بڑھا لی، خود جو ہے وہ پنپ گئے، خود جو ہے وہ لینڈ کروزرز میں آ گئے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی، ملیشیا میں انہوں نے محلات بنا لیے، امریکہ اور لندن میں پیسہ لے گئے، لیکن کراچی کے نوجوانوں کو کچھ نہیں ملا۔ یہاں نہ ہمیں ملازمتیں ملتی ہیں، نہ ایجوکیشن پراپر ہے، مہنگی ترین تعلیم ہے اس شہر میں، مڈل کلاس اور غریب لوگ تو بالکل فارغ کر دیے ان ظالموں نے۔ اس لیے اس شہر کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس شہر کا مقدمہ لڑے، اس کی تعمیر نو کرے، دوبارہ سے تعمیر کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اس شہر سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ پچھلے میئر بھی کہتے تھے اختیار نہیں ہے، روتے رہتے تھے، فائل پھینک کے چلے گئے۔ ان کو کیوں ان کی بات میں وزن نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کی اپنی فائلیں بنی ہوئی تھی، یہ مراعات لیتے تھے، یہ سسٹم سے حاصل کرتے تھے، یہ وڈیروں کے ہاتھوں بکتے تھے، یہ ہمارے مینڈیٹ کو بیچتے تھے، یہ کرپشن میں ان کے شریک جرم تھے۔ اس لیے ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ پیپلز پارٹی سے کچھ لے سکیں یا وفاقی حکومت سے کچھ لے سکیں۔ جماعت اسلامی کا میئر، جماعت اسلامی کی ٹیم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک ایک چوراہے اور ایک ایک سڑک کو بنوانے کے لیے شہریوں کو دھرنے دینے پڑتے ہیں، مظاہرے کرنے پڑتے ہیں، احتجاج کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ان کی چند گاڑیاں موو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مجموعی طور پر پورا شہر بحرانوں کا شکار ہے۔ آپ K4 سے معمار موڑ تک کی سڑک کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پاور ہاؤس سے آیا ہوں اور پوری سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کہیں اگر یہ سڑک بنی تھی تو ہر موڑ پر کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، ناقص مٹیریل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عملاً کوئی پروجیکٹ مکمل کیا ہی نہیں جا رہا۔ آپ نے دیکھا یہ پوری جو ہماری نئی کراچی والی سڑک ہے، اس پر گرین لائن کا منصوبہ بنا، لیکن اس گرین لائن منصوبے پہ جتنی لاگت آئی ہے اتنی لاگت اگر اس سڑک پر پراپر طریقے سے استعمال ہوتی اور اس کی جگہ لائٹ ریل سسٹم بنتا تو یہ ایک زبردست کوریڈور بن جاتا، لیکن نااہلوں کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے۔ اسی طرح بھی یونیورسٹی روڈ پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ پہلے یونیورسٹی روڈ بنائی، اربوں روپے لگے، پھر اس کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں اور اسی میں ایک ریڈ لائن بنا رہے ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں سڑک کی چوڑائی بھی کم ہو جائے گی اور جو لائن بنے گی اس میں بھی 10-20 ہزار سے زیادہ لوگ پیک آورز میں سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو حکومتی ٹولہ ہے نہ صرف یہ کہ نااہل ہے بلکہ کرپٹ ہے۔ اس سڑک کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر حکومت اس سڑک کی تعمیر کا واضح طور پر روڈ میپ دے، ہمیں بتائے کہ کون سی تاریخ سے کام شروع ہوگا، ورنہ پھر یہ احتجاج صرف یہاں تک نہیں رہے گا، اور جگہوں سے بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ سب مل کر اتنا بڑا احتجاج کریں گے کہ پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے جد و جہد کو تیز کرنا ہے، اپنا حق لینا ہے اور انشاءاللہ اس شہر کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا یہ شہر ہے جس میں 2 کروڑ سے زائد نوجوان ہیں، 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، ان ظالموں کو دیکھتے رہیں گے، ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے اور اٹھ کر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کو مزید کھا جائیں گے۔ یہ 2 کروڑ نوجوان ہم ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے، ہم سمندر میں نہیں پھینک سکتے، ہم ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے جو روز ہمارے بچوں کا قتل کر رہے ہیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مل کر اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میدان میں بھی نکلیں اور 15 جنوری کو جو انتخاب ہو رہا ہے بلدیاتی، اس سے اپنے سفر کا آغاز کریں۔ آپ اس کو پہلی منزل سمجھیں، اس کو حتمی منزل نہ سمجھیں۔ اس تحریک کے راستے میں
یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا کہ آپ بلدیات میں جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پروجیکٹ ہم مکمل کروائیں گے. جو 17 سال سے پانی کا ایک پروجیکٹ انہوں نے مکمل نہیں کیا، ایک بوند پانی نہیں دیا اس شہر کراچی کو، سڑکوں کا برا حال ہے، ماس ٹرانزٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ جماعت اسلامی اور اس کا میئر کرے گا اور عوام کی قوت اور طاقت سے کرے گا. اپنا حق ان سارے ظالموں سے حاصل کریں گے اور جب عام انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ یہ شہر 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 8-10 سینیٹرز، اور جب یہ پوری ٹیم اور میئر کے ساتھ مل کر آپ ان کو مینڈیٹ دیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا حق کون کھاتا ہے، کراچی پر ڈاکہ کون مارتا ہے، کراچی کے بچوں کو ملازمت کون نہیں دیتا، کراچی کا حق کون چھینتا ہے. انشاءاللہ اب یہ سفر شروع ہو چکا ہے، مل کر جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے اور 15 جنوری کو جماعت اسلامی کا میئر، جماعت اسلامی کے یوسی چیئرمین اور کونسلر منتخب کرانے ہیں. اپنے آپ اسٹیشن پر جائیں گے، بوتھ میں جائیں گے، اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دے، ترازو نشان پر مہر لگائیں گے. آپ ترازو پر مہر لگائیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کا یوسی کا چیئرمین بھی منتخب ہوگا اور یہی چیئرمین آپ کا میئر بھی منتخب کرے گا. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے رابطہ کریں اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں.